روزہ کی روح اور اس کی حقیقت رمضان المبارک کا مہینہ روحانی تربیت اور تقوی کی عظیم درسگاہ ہے، جہاں روزہ محض بھاک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ ایک اعلی مقصد اور اصلاح نفس کا ذریعہ ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس عظیم عبادت میں رسم و رواج، تقلید اور معاشرتی دباؤ کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ صرف معاشرے کا ساتھ ہیں، دینے طنز و ملامت سے بچنے اور لوگوں کی انگلیوں سے محفوظ رہنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، جبکہ ان کے دلوں میں روزے کی اصل روح، ایمان اور نیت کی سچائی موجود نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ روزے کو صرف طبی فوائد یا مادی اغراض کے لیے اپناتے ہیں، جس سے اس کا حقیقی مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ نبوت کی دور رس نگاہ نے اس فتنے کا علاج سب سے پہلے کیا اور روزے کی قبولیت کے لیے ایمان و احتساب کی شرط رکھی۔ نبی کریم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث 33۔ ظاہری طور پر روزہ رکھنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ کی رضا کے یقین اور آخرت کی جزا پر مکمل بھروسے کے ساتھ بھر لے۔ صرف وہی روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے رکھا جائے، نہ کہ کسی دنیوی مقصد یا دکھاوے کے لیے۔ روزہ ایک ظاہری عمل یا روحانی تربیت۔ اسلام نے روزے کو صرف کھانے پینے سے رکھنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کی روحانی اور اخلاقی حقیقت پر بھی زور دیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھے تو وہ نہ فضول بات کرے، نہ شور کرے، اور اگر کوئی اس سے جھگڑنے لگے تو وہ کہہ دے، میں روزے سے ہوں۔ صحیح بخاری حدیث 1904۔ اسی طرح فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی بھوک پیاس کی کوئی حاجت نہیں۔ صحیح بخاری حدیث 73۔ یعنی اگر روزہ رکھ کر بھی زبان اور اعمال میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو ایسا روزہ بے فائدہ ہے۔ ایسے روزے کے متعلق نبی کریم نے خبردار کرتے ہوئے فرمایا، کتنے ہی روزہ دار ہیں جن کو ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ابن ماجہ حدیث 1699۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہمارا روزہ بھی محض ایک رسم ہے یا حقیقت میں ایک روحانی تربیت؟ روزہ سلبی نہیں بلکہ ایک ایجابی عمل ہے۔ پارٹ ضرور سنیں۔